اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صدر احترام میرے عزیزی وقار دوستو بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرح آج بھی آپ حضرات کے سامنے اہم سوالات کے جواب دینے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھئی ایک گائے ہے، کیا اس گائے میں 2 آدمی شریک ہو سکتے ہیں یا صرف 7 آدمیوں کا شریک ہونا ضروری ہے؟ بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک گائے ہے اس کے اندر 2 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن 2 آدمیوں کی شراکت میں دونوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ اس نے کہ ایک کو 3 حصے ملے، دوسرے کو 2 حصے ملے، ایک کو 6 حصے ملے اور دوسرے کو 1 حصہ ملے، ایسے نہیں ہے۔ جو 2 حصے گائے میں 2 حصے بن رہے ہیں، 2 شریک ہیں، تو دونوں شریکوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ ایک کو جتنا حصہ دوسرے کو بھی اتنا حصہ ترازو کے ساتھ تول کے اس کو دیا جائے گا۔ پھر ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھئی ایک جانور میں ایک گائے ہے اور اس گائے میں کسی ایک حصے دار کا الگ ہو جانا، یعنی کہ اچانک 7 حصے تھے، شریک تھے، اچانک ایک آدمی جو ہے نا ان سے جدا ہو گیا، کیا اس کے جدا ہونے سے جو ہے نا قربانی پہ اثر پڑے گا کہ نہیں؟ کہ بھئی قربانی ہو جائے گی، اس کے الگ ہو جانے سے قربانی پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ پھر ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھئی کہ اونٹ کے اندر 7 سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اونٹ بھی گائے کی طرح ہے کہ بھئی جس طرح سے گائے کے اندر 7 شریک 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، تو اونٹ میں بھی یعنی کہ 7 شریک ہوں گے، 7 سے زیادہ شرکت کرنے کی تو وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔ پھر ایک سائل نے سوال کیا کہ بھئی ایک شریک 7 تھے، جب اس کو اپنا حصہ ملا تو اس نے اپنے حصے کو بیچ دیا، کیا اس کو اپنا حصہ بیچ دینا صحیح ہے یا پھر بیچا ہوا مال ہے واپس لیا جائے؟ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اگر کسی نے اپنے جو ہے نا قربانی کے حصے کو بیچ دیا اور دام بھی لے لی، تو بعد میں بھئی اگر اس سے جو ہے نا قربانی بس پڑتا ہے، جس نے بیچا ہے اس پہ ضروری ہے کہ وہ اپنا دام لے کر واپس دے کر وہ اپنا مال، اپنا قربانی کا جو حصہ ہے وہ واپس لے لے، پھر سے ورنہ قربانی سے نہیں ہوگی۔ اللہ کریم سے